صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سکینہ کو بس یہ کیوں آ گیا سکینہ کو بس یہ کیوں آ گیا سکینہ کو یہ خاموش ہو گئی سکینہ اٹھا سکی ہر درد دل نہ خواب کے مارے سنا سکی کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی شدت عطا سے
बारी के पानी दो गया दगे बाबा की प्यार, दगे बाबा की प्यार को तो ये जो आंखों पहुँच के चश्मे पुरा से है हुसैन के गिरफ्त बेड़ी खार, है हुसैन के गिरफ्त बेड़ी खार से दिल में समा गया था जो शुम्र लई का डर, सोने में कांप ये कहती थी रात भर फरियाद छीनता है गौहर शुम्र बद गौहर आता है मिजाज जो जग में, आता है मिजाज जो जग में गया आपो भी कमालो कलेजा धड़का है सजाद भाई दे कोई पूरी बना, सजाद भाई दे कोई पूरी बना रखा है प्यास लगती रोके चचा को पुकारती उठते जो कान शाह खुदा को पुकारती आता ना जब कोई तो खुदा को पुकारती जीने से नगोगे खुदा को पुकार, नगोगे खुदा को पुकार के दीदी ने जजाना इमाम उमम रहे गुलवाने को दूरे रोने का, गुलवाने को दूरे रोने का निगाह से कहती थी ये कभी वो असीर जाएगा काले तेरा मेहमान काम मैया किसी की नन्ही सी निकलेगी सो बदाम बाणों से बाणों से ताज़ा मौत होगी नबी के घराने में अमर डोगी आती रहता, डोगी आती रहता आलो पुकारे लुटो चुकी अब लुटोंगी क्या बीबी ना नाम लुटने को लो तुम पा मैं फिदा गौहर छिने तमाचे लगे काशा को लुटने से मेरे बीबी का बड़ी नहीं, लुटने से मेरी बीबी का बड़ी नहीं भरा आपके पोषणों के सीना से फिगार है और मेरी प्यारी रोटी की उम्मीदवार, मेरी प्यारी रोटी की उम्मीदवार अकबर नहीं रहा लिया असगर नहीं रहा रहने को खैर खाना
आता रहे बुखार बरादर का बेदवा जन्नत और मदीना जन्नत और मदीना सकीना लेके बला सब की मर गई हैदर की बहुत मुश्किलें आसान का हैदर की बहुत मुश्किलें आसान का हैदर की बहुत मुश्किलें आसान का
नजारे कहती थी कि क्या हो गए हम जोड़ी हमारे बाबा ये सगो ये सगो काले के सिदा बच्चे यहाँ है खंदा जना है मैं से मुखातिब हुआ वो पिदर उसका रहा दिल बना यारा बाबा से बाबा से काबिल नहीं होता है जमीन हिल गई सारी तुझे मैं न डरूंगा
یہ جفا صلوات علی محمد و آل محمد. سيدنا ونبينا وشفينا خوش نصیب ہیں آپ جو خدا نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ غم حسین میں مسلسل مبتلا ہیں اور فاطمہ زہرا کو پرسادے روز عاشورہ مولا نے جو صدائے استغاثہ بلند کی تھی کیا وہ صرف اس وقت کے لیے تھی یا قیامت تک کے لیے؟ عزیزو یہ وہ صدا تھی جو قیامت تک آنے والی ارواحوں نے اس صدا کو، اس ندا کو، اس استغاثہ کو سنا. جس نے لبیک کہا اللہ نے اس کے دل کا حسین کی محبت. من ارا عبد اللہ بہی خیر قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وحب زیارتہ. جب خداوند عالم کسی کی نیکی پسند کر لیتا ہے اور اس سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا ہوتی ہے.
اور حسین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بہت سی جنگیں کائنات میں ہوئی، لیکن یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں نہ اسلحہ ہے، نہ فوج کی کثرت ہے، نہ دولت ہے، مختصر سے افراد، اور مقصد کتنا بلند ہے۔ کہ درس کربلا کیا ہے؟ کربلا سانحہ نہیں، واقعہ نہیں، حقیقت ہے۔ حسین نے 72 قربانیاں دے کر کتنا بڑا کام کیا، کبھی غور کیا آپ نے؟ صرف گریہ اور مصائب اور پرسے کی حد تک فرش اعضاء کو نہ دیکھیں، بلکہ غور کریں کہ مقصد حسین کیا تھا، حسین نے کیا کتنی قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کے بدلے میں حسین نے کیا کیا زندہ کر دیا۔ 72 قربانیاں، اور ان 72 قربانیوں کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ اکثر اگر آپ دیکھیں گے اس دنیا کے اندر کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے کوئی قاعدے قانون ہوتے ہیں۔ آج زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، چند تاخیر ہو گئی ہے۔ فوج کے جب سلیکشن ہوتا ہے تو اس کا کچھ معیار ہوتا ہے، کیٹیگری ہوتی ہے، سنوں سال دیکھا جاتا ہے، اس مثال کی بلڈ دیکھی جاتی ہے، فزیک دیکھی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سلیکشن کسی محاذ کے لیے ہو رہا ہے۔ جب کوئی جنگ پہ جاتا ہے تو اسی حساب سے سلیکشن کرتا ہے۔ حسین کا مقصد دیکھیے، حسین کا مقصد خدا کی وحدانیت کو بچانا، حسین کا مقصد نماز کو باقی رکھنا، حسین کا مقصد رسالت کو باقی رکھنا، حسین کا مقصد ولایت کو قیامت تک کے لیے، یہ ساری چیزیں قیامت تک کے لیے محفوظ کرنی ہے۔ قرآن کو قیامت تک ابدی حیات بخشنا، سمجھے؟ روزے کو قیامت تک ابدی حیات بخشنا، خانہ کعبہ کے احترام کو قیامت تک تحفظ بخشنا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی حسین کو بچانی ہے، یہ سب کب تک؟ روزے عاشورہ سے قیامت تک۔ قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم ہے نا۔ کتنا بڑا امام حسین کے اوپر ذمہ داری ہے، اور صرف یہی نہیں کہ دین کو بچانا ہے، دین کے علاوہ حسین کو انسانیت کو بھی بچانا ہے، سمجھے نا؟ حسین کو انسانیت کو بھی بچانا ہے، تاکہ بھائی بھائی کا احترام کر سکے، باپ بیٹے کے درمیان میں محبتیں باقی رہیں، بیٹا باپ کے حقوق ادا کر سکے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، آپس میں خاندانوں کے اندر محبت باقی رہے، خاندانوں سے بڑھ کر یہ محبت معاشرے میں باقی رہے، معاشرے سے بڑھ کر یہ محبت قوم کے اندر باقی رہے، قوم سے بڑھ کے یہ محبت انسانیت کا شکل اختیار کرنے کے بعد پوری دنیا میں پھیل جائے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھے تو محبت کی نگاہ سے دیکھے، عداوت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ کتنا بڑا مقصد ہے حسین کے سامنے۔ اب حسین کے پاس لشکر کتنا بڑا ہونا چاہیے تھا، حسین کے پاس لشکر کتنا بڑا ہونا چاہیے تھا۔ کثرت لشکر کی یہ بتاتی ہے، جب انسان کسی سے جنگ کرتا ہے تو اس کی کثرت یہ بتاتی ہے کہ اس کا ہدف بہت بلند ہے۔ لیکن کربلا میں نظام میں جنگ کو حسین نے بدل دیا۔ 72 لشکر، اور 72 میں نہ سن ہے، نہ سال ہے، نہ قد ہے، نہ قامت ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ حسین کی فوج میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، حسین کی فوج میں 13 سال کا قاسم بھی ہے، حسین کی فوج میں 18 سال کا علی اکبر بھی ہے، حسین کی فوج میں آل محمد بھی ہے، حسین کی فوج میں بوڑھا حبیب ابن مظاہر بھی ہے،
حسین کی فوج میں نانا کا صحابی جان بھی ہے. اللہ اکبر. کہیں آپ نے دیکھا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں حسین ابن علی؟ کیا درس دینا چاہتے ہیں حسین ابن علی دنیا کو اور بالخصوص اپنے چاہنے والوں کو؟ امام ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. دیکھو یاد رکھنا اس چیز کو, یہ درس کربلا ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ہے, اور محفوظ رکھنے کے بعد اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ چینج لانا ہے. یہ نہیں کہ ہر سال فرش ازا بچھائیں اور چلے جائیں. ہم نے بہت گریہ کیا, یہ پرسہ ہے. ہم نے بہت اچھا ماتم کیا, یہ پرسہ ہے. یہ امام حسین کے غم میں شرکت ہے, لیکن مقصد امام حسین میں شرکت کب ہوگی؟ ایک حصہ رہا نا کہ مقصد میں بھی ہمیں شریک ہونا ہے. یہ حل من ناصر ینصرنا کیا ہے؟ حل من مغیثنا یغیثنا کیا ہے؟ آؤ, ہے کوئی جو میرے مقصد میں میری مدد کرے؟ ہے کوئی نصرت کرنے والا جو میرے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور اپنی زندگی سے کسی یزید کی زندگی کو تبدیل کر دے؟ کیا مقصد ہے؟ امام نے بتایا کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر کثرت نہ دیکھو, کردار دیکھو. سمجھے؟ اگر حق پر ہو تو کثرت نہ دیکھو, کردار دیکھو, عمل دیکھو. اگر تم 72 کردار لے کے آئے ہو تو یہ 72 کردار 72 لاکھ کی فوجوں پہ بھاری پڑ جائیں گے. بتا دیا یہ 6 مہینے کا بچہ نہیں ہے, یہ وہ بچہ ہے جب مقتل میں جائے گا تو یزیدی فوج روتی ہوئی نظر آئے گی. بتا دیا یہ قاسم نہیں ہے, لیکن جب قاسم سے پوچھا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو کیا بتایا؟ چچا شہد سے زیادہ سی. یہ بتا رہا ہے, یہ جواب بتا رہا ہے کہ ان 72 پر یہ لاکھوں کے لشکر کا خوف طاری نہیں ہے. خوف وہاں طاری ہوتا ہے جہاں معرفت الہی نہیں ہوتی ہے. جب انسان معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے اور حق پہ ہوتا ہے, پھر اسے لشکر اور تیر و تلوار اثر انداز نہیں کر سکتے. یہی سبب ہے روزے عاشورہ ہر ایک شفقت کرنے کے لیے تیار ہے. کہیں جنگ میں دیکھا ہے کہ ایک سے پہلے دوسرا اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو. یہ ایک فوج تھی, حسین نے ایک فوج نہیں 2 فوج لے کے, یہ ایک فوج وہ ہے جو عصر عاشور اپنا امتحان دے کر بارگاہ الہی میں کامیابی ہو, کامران ہو. ایک فوج اور حسین لے کے آئے. اس فوج میں نہ تیر ہے نہ تلوار ہے. کون ہے؟ چند عورتیں اور چند یتیم بچے اور ایک امام سید سجاد. مگر یہ فوج وہ فوج ہے کہ جس کے قافلہ سالار زینب کبریٰ. سپاہی کون ہے؟ ان میں سپاہی جناب سکینہ, لیلا, رباب, ام فروا, یہ ساری بیویاں وہ ہیں جن کی گودیں اجڑ چکی ہیں. ان میں وہ بچے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں. ایک یتیم بچی جسے حسین لے کے آئے, اگر کوئی سوال کر سکتا مولا سکینہ کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس لیے عصر عاشور آپ کو معلوم ہے سب شہید ہو جائیں گے. بچی ہے, بچی پہ لاشوں کا خوف طاری اگر ہو گیا تو یہ بچی مقصد کو کمزور کر سکتی ہے. مگر امام بتائیں گے تجھے نہیں معلوم یہ وہ بچی ہے جسے میں نے نماز شب میں مانگا. آپ کی آوازوں پہ رحمت سوائے غم حسین آپ کو اس بیوی کے صدقے میں مجھے کو دعوات ہے. اس بیوی کے
پریشانی سے محفوظ آپ کے مہمانی مجلس کے مخدومین اور تمام آب و اجداد کی دنیا سے ہماری گزر چکے ہیں، تمام کو شفاعت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ یہ وہ بیوی ہے جس نے کربلا سے شام تک اتنے اذیتیں اٹھائی ہیں کہ جس کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو میری اس جلدے پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل متغیر ہوتی رہی۔ کیوں؟ اس لیے جب کسی پہ کوئی مسئلہ چلتا تھا تو کوئی بھی آ کے سکینہ کے رخساروں پہ پہنچا دیتا۔ یہ وہ بچی ہے کہ کانوں سے خون بہتا رہا، کوئی روکنے والا نہ تھا۔ یہ وہ بچی ہے کربلا سے شام تک تماچے کھاتی رہی اور برداشت کرتی رہی۔ ایک منزل وہ آتی کہ شام میں جناب سید سجاد کے قریب آتی ہے، کہا بھیا برداشت نہیں ہوتا، اے بھیا ایک آپ سے التجا ہے، میں ساری مصیبتیں برداشت کر لوں گی۔ تماچے کہا میرے بہن میں جانتا ہوں تجھے تماچے شور مارتا ہے، مجھے بہت اذیت ہوتی ہے۔ کہ بھیا تماچے چاہے جتنے مار دے مگر تماچا ہی نہیں مارتا بھیا، میرا دل اس وقت تڑپ جاتا ہے جب یہ شور مجھے ایک تانا دیتا ہے۔ کہا کیا تانا دیتا ہے؟ بھیا جب میرے تماچا مارتا ہے تو یہ شور کہتا ہے اے سکینہ بلا اپنے چچا عباس، کہاں ہے تیرا چچا عباس جس پہ تو فخر کرتی تھی؟ بھیا میرا دل تڑپ جاتا ہے، بھیا میں بے چین ہو جاتی ہوں۔ بتاؤ سید سجاد پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ سکیں گے آپ کتنی مظلوم ہے، کتنی مظلوم ہے، کتنی اذیتیں برداشت۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جلیل القدر عالم دین شام میں گزرے جن کا نام ہے سید ابراہیم۔ واقع کربلا ہو چکا، کافی عرصہ گزر چکا۔ ایک ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سید ابراہیم کی بڑی بیٹی کے خواب، چھوٹی بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ آئی اور فرمائے اپنے بابا سے کہے کہ میری قبر میں پانی آ گیا۔ یہ صبح ہوئی، اس نے اپنی بہنوں سے تذکرہ کیا، باپ سے تذکرہ کیا۔ باپ نے سمجھا بچی ہے، نہ جانے کیا کام میں دیکھ لیا ہے، کہاں ایسا ممکن ہے، کہاں بیوی سکینہ اور کہاں میری بچی۔ دوسری رات ہوئی، دوسرے دن جو منجلی بہن تھی اس کے خواب میں آئی، کہا میں نے تیری چھوٹی بہن سے کہا تھا میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کو منتقل کر۔ عزیزانی گرامی، اس نے صبح ہوئی باپ کو بتایا، سید ابراہیم کو بتایا، بہن کو بتایا، انہوں نے پھر نظر انداز کر دیا۔ اب تیسرے دن بڑی بہن کے خواب میں آ کے کہتی ہیں میں مسلسل تمہارے خواب میں آ رہی ہوں اور تم میری بات پہ عمل نہیں کر رہے ہو۔ اب صبح جب ہوتی ہے یہ اپنے بابا کے پاس جاتی ہے، باپ سے کہتی ہے سید ابراہیم پریشان ہو گئے، مسلسل 3 دن سے یہ خواب چل رہا ہے۔ وہ اس وقت جو حاکم تھا وہ محب اہل بیت تھا، اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا قید خانے کا دروازے کی چابی کس کے پاس ہے؟ حکومت سے چابی منگائی گئی، سید ابراہیم کیونکہ آپ سادات سے ہیں لہذا آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ بیوی کا جنازہ اٹھا کر دوسری قبر میں منتقل کر دیں۔ عزیزو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بیویوں کو بلایا گیا، پردہ لگایا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ بڑی بیٹی غالباً اس سے کہا کہ تو اترنا قبر، اس نے کہا میں نہیں اتر سکتی۔ سید ابراہیم نے کہا کہ میں اتروں گا۔ جیسے ہی سید ابراہیم کہتے کہ جیسے ہی قبر کھلی، انہوں نے قبر میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو کیا دیکھتی ہیں کہ سکینہ کے رخساروں پہ تمام آج تک جو کان زخمی تھے ان کے سے لہو بہ رہا ہے۔ ارے کرتا ہے جو جسم سے چپکا ہوا ہے، بے
चीख मार कर रोना शुरू कर दिया। कब्र में मुंतकिल किया, पानी निकाला, फिर कब्र में रखा, कब्र बंद कर दी, बेहोश हो गए। कहा बाबा क्या हुआ? कहा मैं कैसे बयान करूं, जो हमने सुना था वो कुछ नहीं था। अरे मैंने अपने आप देखा है बीवियों की तमाचों के निशान। अरे आज भी सीना जख्मी, अजीजा ने गिरामी तारीख में मिलता है। जब शहादत हो गई है ना, सैयद सज्जाद ने रसाला को बुलाया और साला कहती है सैयद सज्जाद क्या आपकी बहन बीमार थी? कहा क्यों? क्या मुझे लगता है इसे कोई ऐसा मर्ज था जिससे इसके गोश्त है वो बिल्कुल हड्डियों से चिपक चुका था और इसका गुर्दा गोश्त से बेवस्त हो चुका था। ये सुनना था। सैयद सज्जाद तड़प के बेचैन हो गए। क्यों? इसलिए अज़ीज़ान गिरामी वो वाहिद बेबी थी जब 11 मुहर्रम को तमाम बीवियों को असीर करके ले जाया जा रहा था तो शेर ने हुक्म दिया, कहा वो बच्ची कहाँ है जिससे हुसैन पे बड़ा मोहब्बत करते थे। अज़ीज़ान गिरामी ये सुनना था। सकीना फूफी के कदमों से भी बढ़ गई। फूफी अम्मा न जाने अब मेरे पे क्या जुल्म होने वाला है। फूफी अम्मा मेरा चचा रहा, फूफी अम्मा मेरा अकबर न रहा, फूफी अम्मा मेरा बाबा न रहा, फूफी अम्मा कौन बचाएगा? कहा नहीं तुझे क्या चाहिए? हुक्म देता है कि सब बच्चों को अपनी माओ के साथ सवारी पे सवार कराया जा सकता है मगर सकीना को ऊंट पे सवार कराया जाएगा। बताना चाह रहा हूँ कि ये कुर्ता जनाबे सकीना के गोश्त से कैसे चिपक गया था। अज़ीज़ान गिरामी जनाबे सकीना को लिया, ये बच्ची तड़प रही है, भूपी भूपी कह रही मगर कौन बचाने वाला है? इसलिए अब कोई मददगार न रहा, अब कोई भाई न रहा। तारीख मिलता है कि लईन ने इस बच्ची 4 साल का तस्वुर कीजिए, इस बच्ची को लिया, ऊंट पे बिठाना चाहा। ऊंट पे कैसे बिठा सकते हैं? ऊंट की पुष्प, एक पुष्प पे एक टांग पे पैर रखा जाए, दूसरी पुष्प पे दूसरा पैर रखा जाए, यही तरीका है ना। अब जो बिठाना चाहा, बच्ची के पैर छोटे थे, ऊंट की पुष्प बड़ी थी। कहा शिव इस बच्ची को ऊंट पे बिठाया नहीं जा सकता इसलिए कि इसका सिर छोटा है, इसका कद छोटा है। लईन कहता है अगर ये बच्ची बैठ नहीं सकती तो इस बच्ची को ऊंट की पुष्प पर उल्टा लिटा दो। अब तसव्वुर कीजिए कि ऊंट की पुष्प कैसी होती है। ऊंट की जो पुष्प होती है उस पे हड्डियां निकली रहती है और जब ऊंट तेज रफ्तार से दौड़ता है इन हड्डियों में हरकत होती है। अज़ीज़ान गिरामी कहा कैसे लिटाया जाए? ये बच्ची ठहर न सकेगी। का नहीं ऐसे नहीं, सकीना को ऊंट की नंगी पीठ पर उल्टा लिटाकर रस्सी से बांध दिया जाए। अब तसव्वुर करो ज़ैनब ने अपनी भतीजी को जो हुसैन अमानत दे के गए ऊंट की नंगी पीठ पर जब रस्सियों से बांधी जा रही होगी तो कैसे बर्दाश्त किया होगा? अजब नहीं, अरे फराज पे लाशा उछलने लगा हो, कहा है सकीना, अरे बात करना मौत ने मजबूर कर दिया है। बाप का लाशा दरबा होगा, भाइयों का लाशा दरबा होगा। तारीख मिलता है ऊंट की नंगी पीठ पर भाग बांध दिया गया। अब ऊंट तेज रफ्तार से भगाए जा रहे थे। जैसे जैसे ऊंट तेज रफ्तार से दौड़ता था सकीना चिल्लाती थी ए फूफी अम्मा, कोई बचाने वाला नहीं। तारीख मिलता है एक मंजिल पर पहुंचने के बाद जब ऊंट रुका, जनाबे सकीना को ऊंट की पुष्प से उतारा गया तो ऊंट की सारी पुष्प खून से रंगीन थी। सकीना का जिस्म जख्मी था और सकीना का लिबास जिस्म में बेवस्त हो चुका था। जब गस्साला ने कहा, सैयद सज्जाद ने एक चीख मारी, एक जुमला कहा, अरे बच्ची किसी बेबस में मुब्तला नहीं थी, ये वो बच्ची है जिसे ऊंट की नंगी पीठ पर बैठाया गया था, रस्सियों से बांधा गया था। ये वो बच्ची है करबला से शाम तक कभी
شبر کے تماچے، کبھی کسی لعین کے تماچے، کبھی تازیات قاضی آئی ہے. ہاں عزیزان گرامی، صاحب وہ منزل آتی ہے کہ سکینہ کو اب کسی پہ چادر نہیں ہے. سید سجاد نے بوڑھی کو اپنی بہن کو ایک ننھی سی قبر کھولی، قبر کے اندر لٹایا. آپ کی زحمت تمام. یہ ملتا ہے کہ جب لٹار دیا قبر کے اندر، آخری لمحات میں جناب سکینہ نے وصیتیں کی تھی. ایک جملہ کہا تھا، بھیا مجھے کسی نرم زمین پر دفن کرنا. بہن کیوں؟ اس لیے بھیا میرے جسم میں اتنی خشکی آ چکی ہے کہ مجھے کبھی کبھی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز محسوس ہوتی ہے. بھیا مجھے نرم زمین پر دفن کرنا تاکہ جسم کو مجھے راحت مل سکے. مگر کہاں سے نرم زمین لے کے آتے سید سجاد؟ قید خانے میں ننھی سی قبر کھودی، بہن کو اتارا. جب بند کرنے والے کو تو لبوں کو جنبش ہوئی. عزیزان گرامی، سید سجاد نے اپنے کانوں کو بہن کے لبوں کے قریب لے کے گئے اور بے ساختہ گریہ کیا. بھوپی نے پوچھا، بیٹی کیا کہہ رہی؟ بھوپی اماں کہہ رہی ہے، اے بھیا یہاں شبر تو نہیں آئے گا، اے بھیا میرے کوئی تماچے تو نہ مارے گا. اے کوڑا برپا ہو گیا. وہاں سکینہ آگی آواز خیر خانے میں بلند. وابینا حسین 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 وابینا کے باپ کے سر سے تمہیں
की सारी मुसीबत सुनाओ बाबा को। नींद खाक बतैसी उठो बीबी, नींद खाक बतैसी उठो बीबी। नींद खाक बतैसी उठो बीबी, नींद खाक
Shah
ظلم سہ رہا ہے ہر ظلم سہ رہا ہے غازی ہو تم کہاں شام آ گیا ہے غازی ہو تم کہاں شام آ گیا ہے غازی ہو تم کہاں بندے علی وہ بی بی پہلے بات بے حیا میں باپ پڑھا تھا یاور کہہ جائے مرتضیٰ میں ہر لفظ کہہ رہا ہے ہر لفظ کہہ رہا ہے غازی ہو تم کہاں شام آ گیا ہے غازی ہو تم کہاں شام آ گیا ہے غازی ہو تم کہاں ہر بیوی میری ماں ہے ہر بیوی میری ماں ہے غازی ہو تم کہاں شام آ گیا ہے غازی ہو تم کہاں شام آ گیا ہے غازی ہو تم کہاں مجلس کے بانی مرحوم رضا صفدر احمد رانا بھائی بہت ہی خلوص کے ساتھ مجالس کا اہتمام کرتے تھے ان کی روح کے لیے اس طرح سواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ میں کا صفدر احمد السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم خیر خلق اللہ